الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کی بات دعا ہے پروردگار عالم مجھے حق کہنے کی، آپ کو سن کر ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے جس نے اپنے حضور مسجد میں نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کی سعادت نصیب فرمائی ہے. خوشبخت اور بانصیب حضرات جو جمعہ المبارک کی پہلی اذان کے ساتھ ہی اپنے قریب پروردگار کی حضور اطاعت بندگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ کریم ہماری اس کاوش کو، سعی کو، عبادت کو قبول فرمائے اور جمعۃ المبارک کی فیض و برکات نصیب فرمائے. اللہ کریم جمعۃ المبارک کا صدقہ ہماری زندگی کی تمام لغزشوں کو، خطاؤں کو، صغائر کبائر کو معاف فرمائے. بقیہ زندگی قرآن و سنت پہ، اسوہ رسول پہ گزارنا نصیب فرمائے. آج الحمدللہ
پورے پاکستان میں اہل پاکستان، پاکستان کی عوام اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت آزادی کی نعمت عظمیٰ کا اللہ کے حضور اپنے اپنے انداز میں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی اس عظیم نعمت عظمیٰ کی قدر کرنا نصیب فرمائے، اور اس مقصد کے لیے یہ عظیم سلطنت، یہ عظیم مذہبی اور دینی ریاست سلطنت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اللہ کریم اس مقصد کہ اس ملک کو چلانا، اس مقصد کے لیے اس ملک میں کام کرنا نصیب فرمائے۔ پوری دنیا کی تاریخ پڑھ لے، پوری دنیا میں صرف 2 ایسی ریاستیں ہیں پوری دنیا میں جو مذہب اسلام کے نام کے معرض وجود میں آئے، پوری دنیا میں۔ پہلی ریاست ہے اسام، پہلی ریاست ہے ریاست مدینہ، جو اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، دین کے نام پر معرض وجود میں آئی۔ جب مسلمان مکہ المکرمہ میں نماز پڑھتے، کفار پہ ظلم کرتے، خودیاں پھینکتے، پتھر برساتے، گلیوں میں گھسیٹتے، کام و تشریح کرتے، مسلمان مکہ میں کھل کر اپنے مذہبی معاملات سر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ اس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ اسلامی ریاست کے بارے میں سوچا، اور پھر آپ کی سوچ پر اسلامی ریاست مدینہ تجربہ معرض وجود میں آئی۔ مسلمان جو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تجربہ تشریف لے گئے، صرف اس لیے کہ ہم وہاں پہ جا کے کھل کر آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی معاملات سر انجام دے سکیں گے۔ دوسری جو ریاست تھی وہ ریاست پاکستان ہے، سلطنت پاکستان ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ 1929 میں پشاور کے ایک تعلیمی ادارے میں خطاب فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے، ایک ایسی سلطنت چاہیے جو ہماری اسلام کی تجربہ کا ہو، جہاں پہ ہم کھل کر اپنے اسلامی معاملات کو سر انجام دے سکیں، کھل کر نمازیں پڑھ سکیں، اذانیں پڑھ سکیں، اور اپنے مذہب پہ چل کر قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت کا کام کر سکیں۔ تو یہ وہ ریاست تھی، ریاست پاکستان، کہ جس کی بنیاد پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اس ریاست کے وجود کا مقصد یہ کلمہ طیبہ تھا، اور پھر بڑی عظیم قربانیوں کے بعد یہ معرض وجود میں آئی۔ خون کی ندیاں ہیں اس کی بنیادوں، خون کے درجات ہیں۔ ایک انسانیت ایسے سوچ کھیلا گیا
کہ جب انسان یہ پڑھتا ہے تو پھر انسانی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ظلم کی داستانیں اس کی بنیادوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اب سوچنے کی ایک بات ہے کہ توجہ فرمانا، آج تو ہمارا دنیا یہ ہے نا، ہمیں پاکستان کی قدر نہیں ہے۔ آج پوچھنے آ رہے کشمیر سے تو ان کے 450 دن ہو رہے ہیں گھروں میں بند، دوائی کے لیے ترس رہے ہیں، کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے سسک سسک اپنی جان دے رہے ہیں۔ پوچھیں فلسطین والوں سے کہ جن کی ماں کو پکڑا جاتا ہے اور بچوں کے سامنے وہ یہودی درندے ان بچوں کے اور اولاد کے سامنے ان کی ماں پر کتے چھوڑ دیتے ہیں، وہ ماں تڑپتی ہے، کتے اس کی بوٹیاں نوچتے رکھتے ہیں اور بچے تڑپتے رکھتے ہیں۔ پوچھیں ان سے کہ آزادی کی قدر کیا ہے، پوچھیں اہل کشمیر سے کہ آزادی کسے کہتے ہیں۔ اہل کشمیر کے بزرگ جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو ایک آخری وصیت کرتے ہیں، اور وہ یہ ہوتی ہے کبھی تاریخ کو پڑھے کشمیر کی یا آزادی کی تاریخیں پڑھے۔ وہ یہ وصیت کر کے جاتے ہیں اہل کشمیر اپنے مواہدین کو کہ جب کشمیر آزاد ہو گیا تو ہماری قبر پہ آ کے بتا دینا کہ آج کشمیر آزاد ہو چکا ہے۔ نسلیں گزر گئی، خاندان گزر گئے، اس آزادی کی بھیڑ چڑھ گئی، لیکن ابھی تک آزادی کا سورج طلوع نہیں ہوا۔ ہمیں تو بیٹھے بٹھائے ایک تھالی میں پلیٹ میں یہ آزادی اور پاکستان مل گیا، ہمیں اس کی قدر کیا ہو؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی توجہ فرمانا، چاہیے تھا نا کہ کیسے پاکستان ایک ایسی ریاست ہے کہ جس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہو رہی ہے، جو خالصتاً مذہبی ریاست ہے، دینی ریاست ہے۔ اب چاہیے یہ تھا کہ اس کی آزادی کا سہرا کسی ایسی شخصیت کے سر میں سجایا جاتا جو شیخ الحدیث ہوتے، جو قرآن پڑھنے والے ہوتے، جو حدیث پڑھنے والے ہوتے، حافظ قرآن ہوتے، قاری قرآن ہوتے، عالم دین ہوتے، کوئی مفتی اعظم ہوتے۔ چاہیے تھا کہ پاکستان کی آزادی کا سہرا کسی عالم دین کے ساتھ سجایا جائے، لیکن خالصتاً وہ ریاست جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی ہے، اس کی آزادی کا سہرا ایک ایسی شخصیت کے ساتھ سجایا گیا کہ جن کی وضاحت نہ مسلمانوں جیسی تھی، نہ لباس مسلمانوں جیسا تھا، گفتگو کرتے تو انگریزی میں کرتے، کلیم شیر تھے، سیدھی طرح صحیح اردو میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی اس اسلامی ریاست کی آزادی کا سہرا، پاکستان کی آزادی کا سہرا قائد اعظم محمد علی جناح کے سر میں کیوں سجایا گیا؟ قائد اعظم ایک دفعہ گفتگو کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے انگلش میں، انگریزی میں آپ گفتگو کرتے تھے، اور قائد اعظم کے خطاب کے دوران ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، وہ سن رہا تھا۔ کسی نے پوچھا تو ان پڑھ ہے، دیہاتی ہے، کیا تجھے سمجھ آ رہی ہے کہ محمد علی جناح کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی کہ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں جو کہہ رہی ہیں وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ اتنا تو علم نہیں کہ محمد علی جناح کیا کہہ رہی ہیں،
وہ انگلش میں گفتگو کر رہی ہے، لیکن جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ توجہ فرمانا کہ مقام فکر ہے، مقام سوچ ہے کہ چاہیے تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے صاحب پاکستان کی آزادی کا صحرا سجا، چاہیے تھا کہ ایک اسلامی ریاست تھی نا، توجہ فرمانے کی، ایک اسلامی ریاست تھی، خالصتاً اسلامی ریاست تھی، تو اس اسلامی ریاست کی آزادی کا صحرا کسی عالم دین کے ساتھ بھی کیوں نہ سجا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جن کی ظاہری وضاحت مسلمانوں جیسی نہیں تھی، ان کے سر پہ کیوں سجایا؟ قائد اعظم سے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا، قائد اعظم جب وکالت کی ڈگری لینے کے لیے انگلینڈ میں گئے، انگلستان میں، تو جو انگلستان میں انگلینڈ میں انگریزوں کا سب سے چھوٹا قانونی ادارہ تھا، سب سے چھوٹا ایک قانونی سکول تھا، وہاں پہ قائد اعظم نے جا کے داخلہ کیا، تو کسی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا تھا کہ آپ پورے برِ صغیر کی بہت بڑی مسلم قوم کی قیادت کر رہے تھے، تمہیں زیب نہیں دیتا تھا کہ تم انگلستان میں جاؤ اور انگلینڈ میں جا کر انگریزوں کے چھوٹے سے قانونی ادارے میں جا کر تم وکالت کی ڈگری لو؟ تمہیں چاہیے تھا کہ جس طرح تم برِ صغیر کی بہت بڑی قوم کے لیڈر تھے، محمد علی جناح تمہیں چاہیے تھا جب تم انگلستان میں وکالت کی ڈگری لینے کے لیے گئے تھے تو کسی بڑے قانونی ادارے میں داخلہ لیتے تھے، ایک چھوٹے سے ادارے میں لنکن ان میں تم نے جا کے داخلہ لیا تھا، کہ تمہیں زیب نہیں دے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اس کا جواب دیا، یہی وہ جواب تھا جس کی وجہ سے ایک خالصتاً اسلامی ریاست کی آزادی کا صحرا قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ سجایا گیا۔ قائد اعظم نے کہا، سنو، بہت بڑے مجمع عام سے یہ سوال کیا گیا، خطاب کر رہے تھے، دوران خطاب آپ کو روک لیا گیا اور کہا محمد علی جناح اتنے بڑے لیڈر تھے مسلمانوں کے، اور انگلستان میں بہت بڑے قانونی ادارے چھوڑ کر ایک چھوٹے سے قانونی سکول میں داخلہ لیا تھا، تو مجھے نہیں دیتا تھا، یہ کیوں کیا تھا؟ تو قائد اعظم نے فرمایا، میں جب انگلینڈ میں قانون کی ڈگری لینے کے لیے گیا، وکالت کی ڈگری لینے کے لیے گیا، میں آکسفورڈ میں گیا، جب میں وہاں پہ گیا ماحول دیکھا، وہاں سے مجھے بغض رسول کی بو آئی، دشمنی رسول کی مجھے بو آئی۔ میں کیمبرج میں گیا، وہاں پر مجھے بغض رسول کی بو آئی۔ میں انگریزوں کے بڑے بڑے قانونی اداروں میں گیا، وہاں پر مجھے دشمنی رسول کی بو آئی۔ میں نے سارے بڑے قانونی ادارے چھوڑ دیے، چھوٹے سے انگریزوں کے ادارے میں گیا، جس کا نام تھا لنکن ان۔ میں بھی جانتا تھا مجھے زیب نہیں دیتا، اس چھوٹے سے سکول میں جاؤں، قانون کی ڈگری لوں، لیکن داخلہ اس لیے لیا تھا کہ اس کے مین دروازے کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا، دنیا کا سب سے بڑا قانون دان محمد عربی کی ذات ہے۔ داخلہ اس لیے لیا تھا کہ جب قانون کی ڈگری لینے اندر جاؤں گا تب بھی محمد عربی کا سایہ میرے سر پہ ہوگا، اور جب قانون کی ڈگری لے کے نکلوں گا تب بھی محمد عربی کا سایہ میرے سر پہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں قانون کی ڈگری لے کے آیا، رات کو سویا، مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے فرمایا، محمد علی جناح، تیری سوچ اور تیرے عشق رسول کی وجہ سے اللہ نے سلطنت اسلامیہ پاکستان کی آزادی کا صحرا تیرے سب کے سجا۔ محمد علی جناح سے، اور یہ اتنی خوددار شخصیت تھی۔ جب پاکستان آزاد ہو گیا اور قائد اعظم نے کراچی سے بنگلہ دیش کے لیے سفر کرنا تھا، تو جب جہاز کے قریب پہنچے تو پائلٹ سے کہا کہ ہم بنگلہ دیش میں اتریں گے، بنگلہ دیش سے پھر واپس کراچی میں آئیں گے۔ تو پائلٹ نے کہا کہ سر، ہمارے پاس ایک جہاز میں فیول ٹینک ہے، اور ایک فیول ٹینک سے یہ جہاز بنگلہ دیش نہیں پہنچ سکتا۔
ہمیں تیل لینے کے لیے راستے میں انڈیا میں اترنا پڑے گا۔ قائد اعظم نے فرمایا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ محمد علی جناب تیل لینے کے لیے ہندوستان پہ اترے، یہ نہیں ہو سکتا، تم ایک فیور گن کی بجائے 2 لگا دو، ہندوستان پہ محمد علی جناب تیل لینے کے لیے نہیں اترے گا، سیدھے جائیں گے۔ میں محمد عربی کا غلام ہو کر اب ہندوؤں کے سامنے اپنی جھولی نہیں پھیلانا چاہتا، تم تیل پہ 1 ٹن کی بجائے 2 لگا لو، میرا جہاز محمد علی جناب کا کراچی سے بنگلہ دیش جائے گا، واپس سیدھا کراچی میں آئے گا۔ راستے میں تیل کے لیے محمد علی جناب کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلانا چاہتا۔ پاکستان مرض وجود میں آیا، سب سے پہلی مشکلات سامنے آتی رہی، ایک مشکل آپ کے سامنے آئی، آپ گورنر کے پاس تھے، ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کہا حضور ایک مشکل پیش آ رہی ہے، آپ نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا جناب پیپر پین نہیں ہے دفتری معاملات میں کاغذات پہ لگانے کے لیے، کیا آپ ہندوستان سے منگوا لیں، کسی دوسرے ملک سے رابطہ کریں؟ قائد اعظم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میری خودداری اجازت نہیں دیتی، اپنے لوگوں سے کہو کہ جائیں کیکر کے درخت کے کیکر کے کانٹے لے کے آئیں، اپنے درختوں میں کیکر کے کانٹوں کے ساتھ پیپر پن کی جگہ پہ ان کو کام کیا جائے۔ یہ وہ قائد اعظم تھے کہ اتنی خوددار شخصیت تھے، عید الفطر پڑھنے کے لیے جب آپ بادشاہی مسجد میں جاتے ہیں، آج تو 2 ٹکے کا کوئی شخص مسجد میں آ جائے جس کے پاس دنیا کے چند سکے ہوتے ہیں، اس کے لیے راستے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اگلی صفوں میں راستہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناب بڑے صغیر کے سب سے بڑی قوم کے لیڈر تھے، بادشاہی مسجد اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تھوڑے سے دیر ہو جاتی ہیں، دیر ہو گئی، جب پہنچتے ہیں تو مسجد لوگوں سے کھچا کر پھٹ چکی تھی اور پیچھے صرف جوتیاں پڑی تھی۔ محمد علی جناب کی لوگوں نے اٹھنا چاہا، آپ نے روک دیا۔ اس بڑے صغیر کے سب سے بڑے مسلمانوں کے لیڈر نے مسلمانوں کی جوتیوں پر بیٹھ کر عید کی نماز ادا فرمائی۔ یہ وہ محمد علی جناب تھے کہ جن کے سر پر اس پاکستان کی آزادی کا سہرا سجایا گیا۔ آج پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا، ہمارے پاس اچھے ہوٹل نہیں تھے، اچھے ریسٹورنٹ نہیں تھے، اچھی شاہراہیں نہیں تھی، اچھے تعلیمی ادارے نہیں تھے، یہ نہیں تھا، کیا یہ ہندوستان میں نہیں تھی، اچھی سڑکیں نہیں تھی، اچھا نظام معیشت نہیں تھا، سب کچھ تھا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا کہ ہم پاکستان میں جا کر اچھی سڑکیں بنائیں، اچھے سکول بنائیں، تعلیمی ادارے بنائیں، ریسٹورنٹ بنائیں۔ پاکستان کی آزادی کا مطلب یہ تھا ایک ایسی تجربہ کا چاہیے جہاں پر جا کر ہم اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پاکستان کی ترقی ایک ہے، ہم نے شاہراہیں بنا دی، نہیں، جس دن پاکستان اسٹیٹ آف بینک، پاکستان کا اسٹیٹ بینک تھا، اس کا افتتاح تھا، تو قائد اعظم نے اس کے افتتاح کے موقع پہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا لوگوں سنو، میں آج تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، وہ ملک جتنے بھی تھے، اٹلی، اسپین، جرمن، جتنی بھی یورپ کی ریاستیں تھیں، جہاں پر معاشی نظام سود پہ چلتا تھا، وہ ٹوٹ جائیں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی۔ یاد رکھنا، کر پاکستان کی نظام معیشت کو بتانا چاہتے ہو تو پاکستان کا بینکنگ نظام سود پہ نہیں ہوگا، تب پاکستان قائم رہے گا۔ پاکستان کے پاس سب کچھ موجود ہے، اتنا دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں ہے جو اس ریاست مدینہ کے پاس، پاکستان کے پاس ہے، اسلامی ریاست کے پاس، لیکن آج روز ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، پستی کا شکار ہو رہی ہیں۔ آج آزادی ہے نا، اب بازار سے گزر کے آئے، جوانوں کے ہاتھ میں ڈانسریاں ہیں، جوانوں نے اپنی موٹر سائیکل سے سلنسر نکال کے خون غبارہ کر رہی ہیں، ارے آج توپوں سے سلامی دی جا رہی ہے، پرچم کشائی ہو رہی ہے۔ ارے افسوس آج کے جوانوں کو بتایا جاتا کہ سلنسر سے اپنے موٹر سائیکلوں سے سلنسر نکال کر یہ خون غبارہ کرنے کا نام آزادی نہیں ہے، پاکستان کی سڑکوں پہ، بازاروں پہ، گلیوں میں شور مچانے کا نام آزادی نہیں ہے۔ ان کو بتایا جاتا یہ آزادی نہیں ہے، توپوں سے سلامی دی جا رہی ہے، کیوں دی جا رہی ہے؟ آج کی اس جوان نسل کو کون بتائے گا؟ تم پرچم کشائی کرتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم پرچم کشائی کیوں کرتی ہیں؟ جوان نسل کو افسوس تو یہ ہے، اب جو نظام تعلیم، نصاب تعلیم ترتیب دیا جا رہا ہے، اس سے پاکستان کے نقشے کو مٹایا جا رہا ہے۔ چاہے کہ ہم آزادی کا پس منظر جوان نسل کو بتائیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔
بتاؤ نا اپنی جوان نسل کو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 18 لاکھ مسلمان شہید کیوں کروائے تھے؟ کون اس جوان نسل کو بتائے گا؟ 70,000 عفت مآب جوان بیٹی نے اپنی عزتیں کیوں لٹائی تھی؟ وہ باپ کون تھے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے گلوں پہ چھریاں کیوں چلائی تھی؟ وہ عورتیں کون تھیں کیوں دریاؤں میں چھلانگ لگاتی رہی؟ کوئی کے اندر کودتی نہیں، نہروں کے اندر چھلانگیں لگاتی نہیں؟ وہ کون تھی؟ اس جوان نسل کو کون بتائی تھا؟ کیا آزادی یہ ہے خون غبارہ کرتے رہو، سڑکوں پہ بانسریاں بجاتے رہو، موٹر سائیکل لے کر وہاں پہ تم خون غبارے کرتے رہو؟ کیا یہ پاکستان کی آزادی ہے؟ اس جوان نسل کو کون بتائے گا؟ 1857 سے لے کر 1947 تک لاکھوں ایسے مسلمان تھے، علماء تھے، عوام تھے جن کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ایسے مسلمان تھے، انگریزوں نے توپوں کی جہانوں کے سامنے ان کو باندھ دیا، کہا تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ، کہا ہم کہتے ہیں، کیا کہا تم کہتے ہو کہ انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہے، کہا ہم کہتے ہیں، کہا پھر توپیں چلا دی گئیں، علماء کو اڑا دیا گیا۔ ایک مورخ یہاں تک بھی لکھتا ہے، انگریز مورخ تھا، وہ کہتا ہے کہ میں دلی کے 50 کلومیٹر کے آس پاس میں نے دیکھا 40,000 سے زائد مدرسوں کو تباہ کر دیا گیا، کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس کی شاخ کے ساتھ کوئی طالب علم یا کسی عالم دین کی لاش نہیں لٹک رہی تھی۔ یہ جوان نسل کو کون بتائے گا؟ وہ فضل خیر آبادی جو جید عالم دین تھے، ساری رات قرآن پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، جن کے چہرے سے خدا نظر آتا تھا، وہ فضل خیر آبادی جب انگریزوں کی جیل میں گئے تو اپنی پوری کمر پر انگریزوں کے مٹی کے ٹوکرے کیوں اٹھاتے رہے؟ آج کے جوانوں کا بھی تم نے پڑھا ہے، پاکستان کی تاریخ پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ وہ احمد اللہ مدراسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی گردن کاٹ کر دلی کے چاندنی چوک پہ کئی دنوں تک کیوں لٹکتی رہی؟ کبھی آپ کو کسی نے بتایا؟ وہ بہادر شاہ ظفر جس سے انگریزوں نے حکومت چھینی تھی، اس کو قلعے سے نکال کر جیل تک لانے تک انگریزوں نے راستے میں اس کو کتنی گندی گالیاں دی، کتنا ذلیل و خوار کیا، اور جب دوسرے دن بہادر شاہ ظفر کو ناشتہ سویرے پیش کیا گیا تو اس ناشتے کے اندر بہادر شاہ ظفر اور اس کے خاندان کو، اس کے بیٹے پوتے اور نواسوں کے ساتھ اس کو ناشتے میں پیش کیے گئے تھے۔ یہ کون بتائے گا اس جوان نسل کو؟ کہاں جا رہی ہو؟ کس طرف جا رہی ہو؟ آپ خون مسلم الزام کتاب کا ایک نام ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک مسلمان ہجرت کر کے آ رہا تھا، دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اس نے دیکھا ایک جگہ پہ کسی چیز کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ہندو لونڈے اور سکھ بدماش وہاں پہ غل غبارہ اور ناچ کر رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں جب قریب گیا میں دیکھوں یہ کس چیز کا ڈھیر ہے جس کے گرد یہ ہندو لونڈے ناچتے پھر رہی ہیں۔ کہتا میں قریب گیا تو دیکھا مسلمان عورتوں کے پستانوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، کٹے ہوئے پستانوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، وہاں پہ وہ غل غبارہ کر رہے تھے۔ یہ وہ پاکستان تھی۔ ارے آج تو قدر نہیں نا پاکستان کی۔ ایک ایسی بات میں نے پڑھی جس نے روکٹے کھڑے کر کے رکھا۔ ایک مسلمان عورت کہتی ہے میرے 2 معصوم بچے تھے، ابھی دونوں معصوم تھے، ایک شیر خان تھا، ایک چھوٹا تھا، انگلی پکڑ کے چلتے تھے، گھر میں میری جوان بہن تھی، میری ماں تھی، میرا بھائی تھا۔ جب پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا تو بلوائیوں نے حملہ کر دیا، وہ آئے میرے سامنے، میرے بچوں کو پکڑ کے دیوار سے پٹک دیا، وہ چیختے رہے چلاتے رہے اپنی جان دی، میرے بھائی کے ٹکڑے کر دیے، میری بہن کی عزت سے کھیلتے رہے، میری ماں کا گلا دبا دیا گیا۔ وہ کہتی ہے میں اکیلی وہاں سے بھاگ نکلی، میں نے سب کچھ یہ قیامتیں ٹوٹ کے اپنے سامنے دیکھی۔ وہ کہتی ہے جب میں دوڑتی آ رہی تھی، جنگل سے دوڑ رہی ہوں، مجھے کوئی ہوش نہیں ہے، میرے سر سے دوپٹہ اترتا تھا، کہتی ہے میرے پاؤں سے جوتے پھٹ گئے، میرے پاؤں زخمی ہیں، بس مجھے کوئی ہوش نہیں کسی بات کی، میں دوڑتی، کہتی ہے جب میں لاہور کے قریب پہنچی، دوڑتی آ رہی ہوں، میں کھاتی ہوں نہ پیتی ہوں، سامنے میں نے جب پاکستان کا پرچم لہراتا ہوا دیکھا، کہتی ہے میں قربانیاں بھول گئی،
میں سجدے میں گر گئی. میں نے کہا یا اللہ میری ساری قربانیوں کو قبول کر دے. کہتے مجھے وہ خوشی کی انتہا تھی. یا اللہ تو نے مجھے یہ سب حلالی پرچم دکھا دیا ہے. کہتے ہیں میں سجدے میں گر گئی. سکھوں نے حملہ کر دیا, مجھے پکڑ کے لے گئے, مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا. اللہ نے مجھے حسن و جمال عطا کیا تھا. سکھوں نے مجھے نہ چھوڑا, میرے ساتھ شادی کر لی, میں انہی کے ساتھ رہنے لگی, انہی سے اولاد ہوئی. لیکن میں اپنے دین پہ قائم تھی. اگلی جو بات اس نے لکھی وہ حیا کے رکھ دیتی ہے ہر مسلمان کو. کہتی ہے میں وہاں پہ تھی, اور جب میں سحری اٹھتی تھی نا گھر سے باہر نکل کر پاکستان کی طرف منہ کر کے کہتی یا اللہ اس ملک کے صدقے, اس پرچم کے صدقے میرے گناہ بخش دے. کہتی ہے جب مجھے کوئی مشکل آتی میں پاکستان کا حلالی پرچم جب سرحد پہ لہرا رہا ہوتا جو مجھے نظر آتا تھا, میں اس کو دیکھ کر جو بھی دعا مانگتی وہ قبول ہوتی. پھر وہ سکھ عورت, وہ مسلمان عورت جو سکھوں کے نکاح میں تھی, کہتی ہے جو اگلی بات کہتی ہے ہلا کے رکھ دیتی ہے. جو بھی کوئی سکھ بیمار ہوتا نا, مرد ہوتا, عورت ہوتی, بچے ہوتے, بزرگ ہوتا, اس کے پاس آتے نا, ان کو دم کر کے وہ ٹھیک ہو جاتے. اسی وقت کسی نے پوچھا کہ ایک مسلمان عورت نے پوچھا کہ تم کیا پڑھتی ہو, جتنا بھی کوئی لا علاج مریض آتا ہے وہ صحیح شفا یاب ہو جاتا ہے, تم اس کام میں کیا پڑھتی ہو؟ اس نے کہا میری بہن مجھے کچھ نہیں آتا. کہا پھر تم پڑھتی کیا ہو؟ پھونک مارتی ہو تو اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے. کہا جب کوئی بھی لا علاج مریض آتا ہے تو میں 3 دفعہ کہتی ہوں پاکستان پاکستان پاکستان, یہ کہہ کر اس پہ پھونک مارتی ہوں, اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے. اتنا خلوص تھا ان لوگوں میں, اتنا خلوص تھا, اتنا درد تھا اس پاکستان کے لیے. آج یہ پاکستان کہاں پہ پہنچ گیا؟ یہ پاکستان جوانوں اس کا نام نہیں ہے. اس بات کا آج تم غلغبارہ کرتی ہو, یہ 1947 کے غلغبارہ کو ہندوؤں کے لوٹے کر رہے تھے, سکھوں کے بدماش اور بد کردار کر رہے تھے, جو آج کی جوان کرتے پھر رہی ہیں. آزادی اس بات کا نام نہیں. آزادی کی قدر پوچھنا چاہتے ہو تو اہل کشمیر سے پوچھو, اہل فلسطین سے پوچھو. چند روز میں نے پہلے دیکھا بازار میں ماں جا رہی تھی, بچی ساتھ تھی, یہودیوں نے بچی کو پکڑ لیا, کتے پاس تھے, ماں کو پکڑ لیا اور اس ماں پہ کتے چھوڑ دیے. بیٹی تڑپتی رہی, کتے اس کی ماں کی روٹیاں نوچتے رہے. آزادی کی قدر چاہتی ہو تو پھر اس سے پوچھو. یہ پاکستان ہے جس کی بنیادیں خون کی ندیاں ہیں, عفت, ماں اور بہنوں کی عزتیں ہیں, بزرگوں کی بزرگیاں ہیں, اس میں خون ہے, خلوص ہے, محبتیں ہیں. اللہ کریم اس پاکستان کو سدا سلامت رکھے, قیامت رکھے, تا قیامت قائم و قائم رکھے, سنت ادا فرمائے.